21ویں سپارے کے دوسرے نصف کا یہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اس سے قبل حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو جو نصیحت تھی اس کا تذکرہ کیا گیا تھا، اور اس کا جو بنیادی نقطہ تھا وہ توحید تھا۔ تو یہاں سے توحید کے دلائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ الم تروا ان اللہ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ نے سخر لکم، مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے، ما فی السماوات و ما فی الارض، ان ساری چیزوں کو جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں، واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، اور پوری کر رکھی ہیں اس نے تمہارے اوپر اپنی نعمتیں، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ واسبغ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈالنا، اس نے ڈال رکھی ہیں، یعنی پوری کر رکھی ہیں، نعمہ، اپنی نعمتیں تم پر، ظاہرۃ و باطنہ، ظاہری نعمتیں بھی اور باطنی بھی۔ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم، اور انسانوں میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو جھگڑتا ہے، من یجادل، جو جھگڑتا ہے، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، بغیر علم، بغیر علم کے، ولا ہدن، اور بغیر ہدایت کے، ولا کتاب منیر، اور بغیر اس کتاب کے جو روشنی دکھانے والی کتاب، بغیر کسی دلیل، بغیر ہدایت اور بغیر علم کے جو اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے، اس سے بڑا بدقسمت اور کون ہو سکتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا، قالوا، تو وہ یہ کہتے ہیں، بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ تو آباء و اجداد کو بات کو وہ زیادہ لیتے ہیں، اور باقی جو ہے وہ قرآن کی دلائل کو نہیں سمجھتے۔ قرآن نے کہا اولو کان الشیطان یدعوہم، ان سے پوچھو اولو کان الشیطان، کیا پھر بھی یہ اپنے آباء و اجداد کے دین کے اوپر چلیں گے؟ اولو کان الشیطان یدعوہم، کیا پھر بھی اگر شیطان بلا رہا ہو انہیں، الی عذاب السعیر، جہنم کے عذاب کی طرف، جہنم کے عذاب کی طرف اگر شیطان بلا رہا ہو، پھر بھی یہ اپنے باپ دادا کے دین کی پیروی کریں گے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے حضور، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکی کرنے والا ہو، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو بلا شبہ اس نے تھام لیا، استمسک، تھام لینا، پکڑ لینا، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ، تو اس نے تھام لیا، بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، ایک مضبوط سہارے کو، مضبوط رسی کو اس نے پکڑ لیا۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کی طرف ہے تمام معاملات کا انجام، تمام معاملات کا فیصلہ اللہ کی طرف لوٹنے والا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے شرک کی وجہ سے، اور اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت کی وجہ سے پریشان اور کبیدہ خاطر نہ ہوں۔ وَمَنْ كَفَرَ، جس نے کفر اختیار کیا، فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، تو غم میں مبتلا نہ کرے تمہیں اس کا کفر۔ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، ہماری طرف ان سب کا لوٹ کر آنا ہے۔ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، پھر ہم ان کو بتائیں گے کہ وہ کیا عمل کرتے رہے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ دلوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا، ہم کچھ دیر یعنی تھوڑا سا ان کو فائدہ اٹھانے دیں گے۔ نُمَتِّعُهُمْ، ہم ان کو فائدہ اٹھانے دیں گے، قلیلاً، تھوڑا سا، ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ، پھر ہم بے بس کر کے لے جائیں گے، نضطرهم، مجبور کر کے لے جائیں گے، بے بس کر کے لے جائیں گے، الى عذاب غلیظ، سخت عذاب کی طرف ان کو ہم لے کے جائیں گے مجبور کر کے، الى عذاب غلیظ، سخت عذاب کی طرف۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں، من خلق السماوات والارض، کس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ کہیں گے ضرور بضرور کہ اللہ نے پیدا کیا۔ اتنی بات تو وہ بھی سمجھتے ہیں۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ،
تو تم کہو الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں کہ جو سمجھتے نہیں ہیں۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ بڑا ہی بے نیاز، حمید، تعریف کے لائق ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ، اب اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے قرآن کریم کی اس آیت میں یہ بات بتائی گئی کہ اگر تمام روئے زمین پر جتنے درخت ہیں وہ سارے کے سارے قلموں کی صورت اختیار کر جائیں، اور جتنے سمندر اور دریا ہیں وہ سارے کے سارے سیاہی کی صورت اختیار کر جائیں، مزید 7 سمندر اور بھی سیاہی کی صورت اختیار کر جائیں، اور پھر یہ کلمے اور یہ سیاہی ان کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا، تعریف، مدح لکھنا شروع کر دیں، یہ ساری کی ساری قلمیں گھس جائیں گی، ساری کی ساری قلمیں ختم ہو جائیں گی، ساری کی ساری سیاہی خشک ہو جائے گی، لیکن اللہ کی مدح و توصیف، اللہ کی حمد و ثنا کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ، اور اگر بن جائیں زمین میں جتنے بھی درخت ہیں، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ، اور اگر ہو جائیں جو بھی زمین میں ہیں، من شجرۃ درخت، اقلام کیا ہو جائیں؟ قلم بن جائیں، والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، والبحر یمدہ، اور سمندر سیاہی بن جائیں، من بعدہ سبعۃ ابحر، اور اس کے ساتھ مزید 7 سمندر بھی، 7 سمندر اور جو ہے وہ سیاہی بن جائیں، ما نفدت کلمات اللہ، تو اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ بڑا زبردست، حکیم اور بڑی حکمت والا ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ بڑا زبردست، حکیم، بڑی حکمت والا ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم، تم سب کا پیدا کرنا اور تم سب کا دوبارہ اٹھانا، تم سب کا، تمام انسانوں کا پیدا کرنا اور تمام انسانوں کا دوبارہ اٹھانا نہیں ہے اللہ کے لیے الا کنفس واحدہ، مگر ایک شخص کے پیدا کرنے کی طرح۔ اللہ کے لیے تمام کائنات اور تمام مخلوق کو دوبارہ پہلی مرتبہ زندہ کرنا اور پیدا کرنا اور دوبارہ ان کو اٹھانا، یہ اتنا آسان ہے جیسے ایک آدمی کو اللہ نے پیدا کیا۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ کس طرح داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو رات میں کیسے داخل کرتا ہے، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، سب گردش کر رہے ہیں ایک مقررہ وقت تک، جب تک وہ وقت نہیں آتا سارے اپنے ڈیوٹی پہ مامور ہیں اور ایک لمحے کے لیے اپنی ڈیوٹی میں خطا اور کوتاہی نہیں کرتے۔ اللہ نے ایسا نظام بنا رکھا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور تم جو بھی اعمال کرتے ہو اللہ ان سے پوری طرح باخبر ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اور جن کو وہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں۔ اللہ حق ہے اور اللہ کے علاوہ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ سارے کے سارے باطل ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور یقیناً اللہ بہت بلند و برتر اور بہت بڑی شان والا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ، کیا تم نہیں دیکھتے، ان الفلک، کہ بے شک کشتیاں، تجری فی البحر، چلتی ہیں سمندر میں، بنعمت اللہ، اللہ کی نعمت سے، اللہ کے فضل سے، لیریکم من آیاتی، تاکہ وہ دکھائے تمہیں اپنی نشانیاں، ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہو۔ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ، اور جب چھا جاتی ہے ان پر کوئی موج، وَإِذَا غَشِيَهُمْ، اور جب ان پر چھا جاتی ہے موجن کوئی موج،
کالظلل، سائبان کی طرح، سائے کی طرح، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو وہ پکارتے ہیں اللہ کو خالص کر کے اس کے لیے اپنا دین، یعنی اس وقت وہ خالص اللہ کو پکارتے ہیں جب وہ سمندر میں، سمندر کی طوفانی لہروں کے اندر گھر جاتے ہیں، تو پھر ان کو اپنے یہ بت اور معبودان باطلہ سب بھول جاتے ہیں، خالص ہو کر وہ اللہ کو پکارتے ہیں۔ وَإِذَا غَشِيَهُمْ، اور جب چھا جاتی ہے ان پر موج، ان کوئی موج، كالظلل، سائبانوں کی طرح، دعوا اللہ، تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں، مخلصین لہ الدین، خالص ہو کر اسی کے دین کے لیے، فلما نجاہم الی البر، اور جب ہم ان کو، فلما نجاہم، جب ان کو بچا کر اللہ پہنچا دیتا ہے الی البر، خشکی کی طرف، جب اس طوفان سے اللہ ان کو بچا لیتا ہے، فمنہم مقتصد، تو ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو میانہ روی اختیار کرتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں، دین کی طرف آ جاتے ہیں، لیکن وما یجحد بآیاتنا، ہماری آیات کا انکار نہیں کرتا، الا کل ختار کفور، مگر ہر وہ شخص جو غدار ہو اور ناشکرا ہو، غدار اور ناشکرا وہ ہماری آیات کا انکار کرتا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی نافرمانی سے بچو، واخشوا یوما، اور ڈرو اس دن سے، لا یجزی والد عن ولدہ، کام نہیں آئے گا کوئی باپ اپنے بیٹے کا، لا یجزی، کوئی کام نہیں آئے گا، والد، کوئی والد، عن ولدی، اپنے بیٹے کا، ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور نہ ہی کوئی اولاد کام آئے گی اپنے باپ کی ذرا بھی۔ تو ایسا دن ہوگا کہ ولا مولود، نہ کوئی بیٹا، ہوا جازن، وہ کام آئے گا، عن والدہ، اپنے والد کے، شیئن، کچھ بھی۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، سو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تم اللہ کے معاملے، اور تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اللہ کے معاملے میں دھوکے باز، دھوکے باز سے مراد شیطان ہے، شیطان بھی تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکے میں نہ ڈالے۔ اور اس کے بعد والی جو آیت ہے اس میں فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ان کے بارے میں۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم، کہ قیامت کب آئے گی، اس کی ایگزیکٹ گھڑی کا جو علم ہے وہ صرف اللہ کو ہے، باقی کسی کو معلوم نہیں۔ نشانیاں بتائی گئی ہیں لیکن ایگزیکٹ قیامت کب آئے گی یہ اللہ کو معلوم ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی بارش برساتا ہے، کب بارش ہوگی، کتنی بارش ہوگی، زمین والوں کے لیے نفع مند ہوگی یا نقصان دہ ہوگی، یہ ساری معلومات اللہ کو ہیں۔ دنیا والے سائنسدان، محکمہ موسمیات والے اندازہ لگا سکتے ہیں، تخمینہ لگا سکتے ہیں، حتمی اور قطعی طور پر کوئی چیز نہیں کہہ سکتے۔ اگر حتمی اور قطعی طور پر بتا بھی دیں کہ فلاں علاقے میں آج اتنی بارش ہوگی، لیکن یہ تو نہیں بتا سکتے کہ یہ بارش زمین والوں کو کتنا فائدہ دے گی، زمین والوں کے لیے نفع مند ہے یا نقصان دہ ہے، یہ علم صرف اللہ کو ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہی جانتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بچے کے بارے میں کہ وہ بچہ ہے یا بچی ہے۔ آج کل الٹرا ساؤنڈ اور جدید مشینری کے ذریعے یہ تو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، لیکن وہ پیدائش کے بعد شقی ہوگا، سعید ہوگا، نیک ہوگا، بدبخت ہوگا، فرما بردار بنے گا، نافرمان بنے گا، کتنی عمر پائے گا، یہ ساری معلومات صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، کل اس کے ساتھ کیا معاملات پیش آنے والے ہیں، کیا حادثات پیش آنے والے ہیں۔ انسان کل کی منصوبہ بندی کرتا ہے، کل ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ اس کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ کل انسان نے کیا کرنا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔
ایک صحابی نے فرمایا عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے کہ میں ایک ارادہ کرتا ہوں، میں ایک منصوبہ بناتا ہوں، اگلے دن حالات کچھ اور ہوتے ہیں، معلوم یہ ہوا کہ میرے بس میں کچھ نہیں، میرے اختیار میں کچھ نہیں، ایک کائنات کو چلانے والی ایسی ہستی ہے کہ جس کے اشارے سے، جس کے حکم سے پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے، اور وہی اس کائنات کو دیکھ رہا ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، اور وہی اس کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی نفس کو یہ معلوم نہیں کہ کل اس نے کیا کرنا ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ کون سی سرزمین پر اس کی موت آئے گی، کہاں پر وہ مرے گا یہ بھی کسی کو معلوم نہیں، کب مرے گا یہ بھی معلوم نہیں۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ ہر بات کو جاننے والا اور پوری طرح باخبر ہے۔ سورہ لقمان کے بعد سورہ سجدہ کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ جو سورہ مبارکہ ہے، اس سورہ مبارکہ کے اندر توحید اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ کیا، اور وہ کفار جو ان عقائد کی مخالفت کیا کرتے تھے ان کے اعتراضات کا جواب دیا گیا۔ سورہ سجدہ اور اس کی حدیث میں بڑی فضیلت بھی آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں اکثر اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور اسی طرح ہر روز رات کو بھی سورۃ الملک اور سورہ سجدہ کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور اس میں مومنین کے اوصاف بھی بیان کیے گئے کہ اصل میں مومن جو ہے اس کے اندر کون کون سی صفات پائی جانی چاہیے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے اللہ اعلم بمرادہ، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ، نازل کی جا رہی ہے ایسی کتاب لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں، من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے۔ ام یقولون افترا، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس نے اپنی طرف سے گھڑ لیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ قرآن آپ نے اپنی طرف سے گھڑ لیا۔ بل هو الحق من ربک، نہیں بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ کیوں نازل کیا گیا؟ لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر، تاکہ آپ ایسی قوم کو ڈرائیں جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، من قبل کا، آپ سے پہلے، لعلہم یہتدون، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ تو یہ جو مکے کے لوگ تھے، جب سے ان میں بت پرستی عام ہوئی اس کے بعد سے ان کے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا، کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر جب ان کی قوم بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئی تو پھر اس کے بعد کوئی نبی ان کی طرف نہیں آئے تھے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، وما بینہما، اور اس کے درمیان جتنی چیزیں ہیں، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى، یہ 6 دن کون سے دن مراد ہیں اس سے؟ یہ اللہ کو معلوم ہے، اس کی مقدار کیا ہے یہ اللہ کے علم میں ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ جلوہ افروز ہوا عرش کے اوپر۔ عرش پر کیسے مستوی ہوا، کیسے جلوہ افروز ہوا، اس کی کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے۔ ہم اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کما یلیق بشانہ، جیسے اس کی شان کے لائق ہے اس طرح وہ عرش کے اوپر جلوہ افروز ہوا۔ ما لکم من دونہ من ولی، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی حامی، کوئی مددگار، ولا شفیع، اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا۔ افلا تتذکرون، کیا تم سوچتے سمجھتے نہیں ہو، نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یہ دراصل مشرکین کے اس عقیدہ کی تردید کی گئی جس میں وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ جو ہمارے معبودان باطلہ ہیں، بت ہیں جن کو ہم معبود سمجھتے ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے۔ تو قرآن نے کہا کہ یہ کوئی سفارش کرنے والے نہیں۔ یدبر الامر من السماء الی الارض، وہ تدبیر کرتا ہے سارے معاملات کی، من السماء الی الارض، آسمان سے زمین تک، ثم یعرج الیہ،
پھر پہنچتی ہے وہ تدبیر اس کی طرف، اس اللہ کی طرف، فی یومن، ایسے دن میں، کان مقدارہ الف سنۃ، کہ جس کی مقدار 1000 سال ہے، مما تعدون، جو تم شمار کرتے ہو، جو تم شمار کرتے ہو اس کے مطابق 1000 سال ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اسے متشابہات میں سے قرار دیا اور فرمایا کہ اس کا صحیح علم اللہ کے پاس ہے، لیکن کچھ مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے، کہ قیامت کا دن 1000 سال کے برابر ہوگا، یعنی جتنی بھی مخلوقات کی اللہ تدبیر فرما رہے ہیں، انتظام فرما رہے ہیں، بالآخر ان سب نے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جمع ہونا ہے۔ دوسری تفسیر بعض حضرات نے یہ کی ہے کہ اللہ رب العزت جو امور کی تدبیر فرماتے ہیں ان کا نافذ ہونا، وہ کب نافذ ہوں گی؟ ہماری گنتی کے جو دن ہیں ان کے مطابق نہیں، بلکہ اس کے نافذ ہونے میں کبھی کبھار 1000 سال بھی لگ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے یہ 1000 سال کی مدت کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ تو ایک دن کے برابر ہے۔ تو یہ دوسری تفسیر بعض حضرات نے کی ہے۔ بہرحال فرمایا کہ اللہ کی طرف لوٹتے ہیں ایسے دن میں، مقدار الف سنہ، جس کی مقدار 1000 سال ہے، مما تعدون، جو تم شمار کرتے ہو، ذالک عالم الغیب والشہادہ، وہی ہے جو پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے اور ظاہر کی باتوں کو جانتا ہے، العزیز الرحیم، جو بڑا زبردست اور رحم کرنے والا ہے، الذی احسن کل شیء خلقا، وہ ہے جس نے خوب بنائی ہر چیز کو، ہر چیز کو خوب شکل عطا کی، خلقہ، جو بھی اس نے بنائی، وبدأ خلق الانسان من طین، اور انسان کی تخلیق کی ابتدا کی گارے سے، مٹی، طین تو مٹی کو کہا جاتا ہے، گیلی مٹی یعنی گارا جو ہے، اس سے انسان کی تخلیق کا آغاز کیا۔ ثم جعل نسلہ، پھر چلائی اس کی نسل، یعنی انسان کی نسل چلائی کس سے؟ من سلالۃ من ماء مہین، ایک نچوڑے ہوئے حقیر پانی سے، حقیر پانی سے، نچوڑے ہوئے حقیر پانی سے انسان کی نسل چلائی، ثم سواہ، اور پھر اس انسان کی نوک پلک سنواری، اس کو برابر کیا، ونفخ فیہ من روحہ، اور اس میں اس کی روح کو پھونکا، وجعل لکم السمع والابصار، اور اللہ نے تمہیں عطا فرمائے کان اور آنکھیں، والافئدہ، اور دل، قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم لوگ شکر ادا کرتے ہو۔ تو اللہ نے اتنی نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں، اس پر اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ وقالو، اور وہ یہ کہتے ہیں، اذا ضللنا فی الارض، کیا جب ہم رل مل جائیں گے زمین میں گھل مل جائیں گے، انا لفی خلق جدید، کیا ہمیں پھر دوبارہ نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا، بل ہم بلقاء ربہم کافرون، اصل بات یہ ہے کہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے سے منکر ہیں، بل ہم بلقاء ربہم، بلکہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے کافرون، انکاری ہیں، انکار کر رہے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، یتوفاکم ملک الموت، پورا پورا قبضے میں لے لے گا تم کو موت کا فرشتہ، یتوفاکم، تمہاری روح قبض کر لے گا، ملک الموت، موت کا فرشتہ، الذی وکل بکم، وہ فرشتہ جو مقرر ہے تمہارے اوپر، ثم الی ربکم ترجعون، اور پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ، اور کاش کہ تم دیکھ لو وہ منظر، اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ، جب مجرم جھکائے ہوئے ہوں گے اپنے سر، اِذِ الْمُجْرِمُونَ، جب مجرم، نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ، اپنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، عند ربہم، اپنے رب کے حضور، ربنا ابصرنا، کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب، ابصرنا، ہم نے خوب دیکھ لیا، وسمعنا، اور ہم نے خوب سن لیا، فرجعنا، اب ہمیں واپس بھیج دے، نعمل صالحا، ہم نیک عمل کریں گے، انا موقنون، اب ہمیں یقین آ گیا، لہذا اب ہمیں دوبارہ موقع دیا جائے،
لیکن دوبارہ کوئی موقع ملنے والا نہیں ہے. وَلَوْ شِئْنَا اور اگر ہم چاہتے لَآتَيْنَا تو ہم عطا کر دیتے كُلَّ نَفْسٍ ہر شخص کو ہداہا اس کی ہدایت. وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لیکن میری وہ بات پوری ہو گئی جو میں نے کہی تھی. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ کہ میں ضرور بضرور بھروں گا جہنم کو من الجنت والناس اجمعین جنوں اور انسانوں سب کے ساتھ. یعنی سارے اتنے زیادہ تعداد میں انسان اور جن کو اللہ نے اختیار دے رکھا ہے کہ وہ ہدایت کے راستے کو اپناتے ہیں یا گمراہی کے راستے کو اختیار کرتے ہیں، انہوں نے اپنے اختیار سے گمراہی کا راستہ اختیار کیا، لہٰذا ان کے ساتھ میں جہنم کو بھر دوں گا. اور جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا فذوقوا تو ان سے کیا کہا جائے گا؟ فذوقوا سو اب مزہ چکھو بما نسیتم اس وجہ سے کہ تم بھول گئے تھے لقاء یومکم ھذا اس دن کی ملاقات کو، اس دن کے پیش ہونے کو تم بھول گئے تھے دنیا میں. انا نسیناکم آج ہم بھی تمہیں بھول جائیں گے. سو انا نسیناکم ہم نے بھی تمہیں بلا دیا. وذوقوا عذاب الخلد اور چکھو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے عذاب کا مزہ. بما کنتم تعملون ان کرتوتوں کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے. انما یؤمن بآیاتنا الذین یہاں سے نیک لوگوں کی صفات ذکر کی جا رہی. انما یؤمن حقیقت بات یہ ہے کہ ایمان لاتے ہیں بآیاتنا ہماری آیات پر الذین وہ لوگ اذا ذکروا بہا جب اس قرآن کے ساتھ ان کو نصیحت کی جاتی ہے خروا سجدا تو وہ گر پڑتے ہیں سجدے میں. وسبحوا بحمد ربہم اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں. وہم لا یستکبرون اور وہ تکبر نہیں کرتے. یہ آیت سجدہ ہے، سننے والے اور پڑھنے والے دونوں کے اوپر سجدہ واجب ہو جاتا ہے، لہذا بعد میں سجدہ تلاوت کر لیجئے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع یہ اللہ والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ فرمایا تتجافى جنوبهم علیحدہ رہتے ہیں ان کے پہلو الگ رہتے ہیں. عن المضاجع اپنے بستروں سے، یعنی یہ نرم و گداز بستروں کے اوپر ہمیشہ آرام نہیں کرتے رہتے، بلکہ جب ساری دنیا ان بستروں پر آرام کر رہی ہوتی ہے یہ اللہ کے نیک بندے رات کے وقت تہجد کے وقت اٹھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں اور اس رب کو منا رہے ہوتے ہیں. یدعون ربهم خوفا وطمعا اور یہ پکارتے ہیں اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ. یعنی ان کو اللہ کی ذات کا خوف بھی ہوتا ہے کہ کہیں ہم اس عبادت کے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں، جو گناہ ہو رہے ہیں اس میں پکڑے نہ جائیں، اور امید بھی ہوتی ہے کہ ہمارا رب ہماری اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول کر کے ہمیں سرخرو کرے گا. یدعون ربهم وہ پکارتے اپنے رب کو خوفا وطمعا خوف اور امید کے ساتھ. ومما رزقناهم ينفقون اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. فلا تعلم نفس سو نہیں جانتا کوئی بھی نفس ما اخفی لهم کہ کیا چھپا کر رکھا گیا ہے ان کے لیے من قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان. یعنی ان نیک لوگوں کے لیے اللہ نے جنت میں کون کون سی نعمتیں تیار کر رکھی ہے یہ ان کو معلوم نہیں ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے اندر ایسی نعمتیں اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے آج تک دیکھی، نہ کسی کان نے آج تک سنی، اور نہ ہی کسی دل و دماغ کے اندر ان کے بارے میں کوئی خیال گزرا ہے. ایسی نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں اور فرمایا کہ جزاء بما كانوا يعملون یہ بدلہ ہے ان کے ان اعمال کا جو وہ کیا کرتے تھے. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا کیا وہ شخص جو مومن ہو وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو نافرمان ہو؟ مومن جو ہے وہ نافرمان کے برابر ہو سکتا ہے؟ لا یستوون ہرگز یہ برابر نہیں ہو سکتے. اما الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فلہم جنات المأوی تو ان کی قیام گاہ جنت ہے. نزلا یہ مہمان نوازی ہے، بما کانوا یعملون بسبب ان اعمال کے جو وہ کیا کرتے تھے. واما الذین فسقوا اور رہے وہ لوگ کہ جو نافرمان تھے، جنہوں نے نافرمانی کا رویہ اختیار کیا، فمأواہم النار
ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جہنم ہے۔ کلما ارادو ان یخرجوا منہا، جب بھی وہ ارادہ کریں گے اس سے نکلنے کا، اعیدوا فیہا، واپس اسی میں دھکیل دیا جائے گا ان کو، اعیدوا فیہا، اسی میں لوٹا دیا جائے گا ان کو۔ وقیل لہم، اور ان سے کہا جائے گا، ذوقوا عذاب النار الذی، چکھو اب اس آگ کا عذاب، الذی کنتم بہ تکذبون، کہ دنیا میں جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، اور ضرور چکھائیں گے ہم ان کو مزہ دنیاوی عذاب کا، یعنی آخرت کا عذاب تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ان کو عذاب آئے گا۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم، اور ہم ان کو ضرور بضرور چکھائیں گے، من العذاب الادنیٰ، قریب کے عذاب کا مزہ، یعنی دنیا کے عذاب کا مزہ، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربی، اس سے بڑا ظالم کون شخص ہو سکتا ہے، ممن ذکر بآیات ربی، جسے یاد دہانی کرائی جائے اس کے رب کی آیات کے ذریعے، ثم اعرض عنہا، پھر وہ اس سے منہ پھیر لے، انا من المجرمین منتقمون، یقیناً ہم مجرموں سے انتقام لے کر رہیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق، آتینا، ہم دے چکے، موسیٰ علیہ السلام کو، الکتاب، کتاب، یعنی تورات عطا کر چکے۔ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، تو آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے اس کتاب کے ملنے میں۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسرائِيلَ، ہم نے اس کتاب کو ہدایت کا ذریعہ بنایا بنی اسرائیل کے لیے۔ آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے، کیا مطلب؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تورات کے بارے میں آپ کو شک و شبہ کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اور بعض نے لکھا ہے کہ آپ کے اوپر نازل ہونے والی جو کتاب ہے یہ بھی اسی طرح آسمانی کتاب ہے جس طرح تورات تھی، لہذا آپ کو اس کے آسمانی کتاب ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے پیدا کیے ان میں سے ان کے ایسے پیشوا، یہدون بِأَمْرِنَا، جو رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم سے، لما صبروا، جب انہوں نے استقامت دکھائی، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ یعنی بنی اسرائیل میں سے کچھ ایسے پیشوا تھے جو اللہ کی بات کے اوپر یقین بھی رکھتے تھے اور اپنے دین پر ثابت قدم رہتے تھے۔ ان ربک هو یفصل بینہم، بے شک تمہارا رب ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان باتوں کے بارے میں جن میں وہ آپس میں اختلاف کیا کرتے تھے۔ اولم یہد لہم، کیا نہیں رہنمائی ملی ان کو اس بات سے، کم اہلکنا من قبلہم من القرون، کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی ان سے پہلے، کم اہلکنا، کتنی ہم نے ہلاک کر دی، من قبل، ان سے پہلے، من القرون، بستیوں میں سے، یمشون فی مساکنہم، یہ چلتے پھرتے ان کی بستیوں میں۔ قوم عاد اور قوم سمود کی بستیاں عربوں کے علاقوں کے قریب واقع تھی، تو یہ ان میں آتے جاتے پھرتے ان کا انجام دیکھ رہے ہیں، تباہی دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود نہیں سمجھتے۔ یمشون فی مساکنہم، یہ چلتے پھرتے ان کی بستیوں میں، ان فی ذلک الآیات، بے شک اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، افلا یسمعون، کیا یہ سنتے نہیں؟ اولم یروا انا نسوق الماء، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، انا نسوق الماء، کہ ہم بہا لاتے ہیں پانی کو، الی الارض الجرز، بنجر زمین کی طرف، انا نسوق الماء، ہم چلاتے ہیں پانی کو، الی الارض الجرز، بنجر زمین کی طرف، فنخرج به زرعا، اور پھر ہم نکالتے ہیں اس سے کھیتی کو، تاکل منہ انعامہم، جس سے کھاتے ہیں ان کے جانور، وانفسہم، اور وہ خود بھی اس میں سے کھاتے ہیں، افلا یبصرون، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی؟ ویقولون، اور وہ یہ کہتے ہیں، متی ھذا الفتح، کب ہوگا یہ فیصلہ، قیامت کا فیصلہ کب ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، یوم الفتح، کہ فیصلے کا دن، لا ینفع الذین کفروا، اس دن
فائدہ نہیں دے گا کافروں کو ایمانہم، ان کا ایمان، اس دن ایمان لائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ فاعرض عنہم، آپ ان سے اعراض کریں، ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیں، وانتظر، اور آپ اور انتظار کرو، انا منتظرون، وانتظر، آپ بھی انتظار کرو، انہم منتظرون، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ بس اب انتظار کرو کہ قیامت آ جائے اور اللہ رب العزت ان کا حساب بے باک فرما دے۔ اس کے بعد سورۃ الاحزاب ہے۔ یہ سورہ مبارکہ غزوہ احزاب کے موقع پر نازل ہوئی، جس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ ہجرت کے تقریباً چوتھے یا پانچویں سال کے درمیان یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اور اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ تقریباً 4 واقعات کا خصوصیت کے ساتھ اس سورہ مبارکہ میں ذکر کیا گیا۔ ان میں سے سب سے پہلا جو واقعہ ہے وہ تو جنگ غزوہ خندق کا ہے، جنگ احزاب کا ہے، جس کے نام پر اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الاحزاب رکھا گیا۔ بدر اور احد اور دیگر لڑائیوں میں ناکامیوں کے بعد جو قریش کے لوگ تھے، انہوں نے آپس میں مشورہ یہ کیا کہ اب تمام قبائل کو ملا کر مدینہ منورہ پر نعوذ باللہ چڑھائی کی جائے۔ چنانچہ انہوں نے تمام قبائل کو اکسایا اور ایک نیا متحدہ محاذ نیٹو کی صورت میں بنایا اور مدینہ منورہ پر حملہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر مدینہ منورہ کے دفاع کے لیے شہر کے شمال کی طرف ایک خندق کھودنے کا فیصلہ فرمایا، تاکہ دشمن وہ جو خندق ہے وہ عبور کر کے شہر کے اندر نہ آ سکے۔ تو اس لیے اس کو جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال اس کا واقعہ ہے وہ آگے تفصیل سے انشاءاللہ بیان کریں۔ دوسرا اہم واقعہ یہ پیش آیا کہ بنو قریظہ جو یہودی مدینہ منورہ میں آباد تھے، مسلمانوں کا ان کے ساتھ معاہدہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جنگ بھی نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کے دشمنوں کی معاونت بھی نہیں کریں گے۔ لیکن ان بنو قریظہ نے کفار مکہ کی پشت پناہی کی اور مسلمانوں کی پیٹھ میں جھرا گھونپنے کی کوشش کی۔ چنانچہ مسلمانوں نے ان کی بدعہدی کے اوپر ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا اور پھر ان کا محاصرہ کر دیا گیا، اور اس محاصرے کے نتیجے میں جو ان کے نوجوان افراد تھے، لڑنے کے قابل تھے، وہ سارے کے سارے قتل ہوئے اور بہت سارے گرفتار ہوئے۔ تو یہ واقعہ یہاں پر ذکر کیا گیا۔ تیسرا اہم واقعہ یہ ہے کہ اہل عرب جو تھے وہ کسی کو اگر اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتے تو اسے حقیقی معنوں میں بیٹا سمجھا کرتے تھے، اور میراث میں سے بھی اس کو حصہ دیا کرتے تھے، ہر معاملے میں اس کو حقیقی بیٹوں جیسا سلوک کرتے تھے۔ اس کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا اگر وہ طلاق دے دے تو طلاق کے بعد نکاح کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے۔ تو اسلام نے اس رسم کو ختم کیا اور بتایا کہ یہ جو منہ بولے بیٹے ہیں یہ تمہارے حقیقی بیٹوں کی طرح نہیں ہو سکتے، لہذا میراث میں بھی ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور ان کی چھوڑی ہوئی بیویوں سے تم نکاح بھی کر سکتے ہو۔ چنانچہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کی بیوی حضرت زینب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا اور اس رسم بد کو توڑ ڈالا، اور اسی ضمن میں پردے کے احکامات وغیرہ بھی نازل ہوئے۔ تو یہ تیسرا واقعہ تھا۔ اور چوتھا واقعہ خاص طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی جو ازواج مطہرات ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ اب اسلام کو فتوحات حاصل ہو رہی ہیں اور خوب غلہ اور اناج اور مال و دولت کی فراوانی ہو رہی ہے، تو انہوں نے اپنے خرچے میں اضافے کا مطالبہ کیا کہ ہمیں جو آپ جیب خرچی دیتے ہیں اس میں اضافہ کریں۔ تو اس کے اوپر قرآن کریم نے یہاں کہا ہے کہ اگر ان کو دنیاوی مال و دولت چاہیے تو آپ ان کو فارغ کر دیں، آپ ان کو اپنے نکاح میں نہ رکھیں، اور اگر یہ نبی کے حرم میں رہنا چاہتی ہیں تو پھر ان کو اس طرح کا مطالبہ زیب نہیں دیتا۔ اس لیے یہ 4 واقعات اس سورہ مبارکہ میں بڑی اہمیت کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں۔ آگے جہاں جہاں جو آیت آئے گی اس کی تفسیر اور تشریح میں انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا۔
یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈرو، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں اور منافقوں کا کہا مت مانو، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ ہر بات کو جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ تو یہ دراصل منافقین کبھی کبھار اس طرح کی تجویز دیا کرتے تھے، یہ جو کافر تھے یہ کسی معجزے کا مطالبہ کرتے تو یہ منافقین بھی اپنی آوازیں ان کے ساتھ ملا لیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کا یہ مطالبہ پورا کرنے میں حرج ہی کیا ہے، آپ ان کی بات مان لیں اور یہ ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ نے یہاں پر کہا کہ ان کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اگر ان کا مطالبہ پورا بھی ہو جائے پھر بھی یہ آپ کے اوپر ایمان لانے والے نہیں۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اور آپ پیروی کریں اس وحی کی جو آپ کی طرف کی جا رہی ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تمہارے ہر طرح کے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے، تمہارے جو بھی کام ہیں اللہ ان کی پوری پوری خبر رکھتا ہے۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کرو، وکفیٰ باللہ وکیلا، اور وہ اللہ کافی ہے تمہارا کام بنانے والا۔ وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرو، وکفیٰ باللہ وکیلا، وہی اللہ کافی ہے کارساز۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، نہیں بنائے اللہ نے، ما جعل اللہ، اللہ نے نہیں بنائے، لرجل، کسی شخص کے لیے، من قلبین، دو دل، فی جوفی، اس کے سینے میں، وما جعل ازواجکم اللائی، یہاں سے ایک بات تو یہ بتائی جا رہی ہے کہ کافر اور منافق جو یہ تجویز پیش کر رہے تھے کہ آپ اللہ کو بھی خوش رکھیں اور ہمارے مطالبات بھی مان لیں، دونوں طرح کے کام کریں، تو ان کا جواب یہ دیا گیا کہ اللہ نے کسی ایک سینے میں دو دل پیدا نہیں کیے کہ ایک دل اللہ کا ہو اور ایک تمہاری مرضی کا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ان کا مطالبہ آپ نہ مانیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ مشرکین کے اندر ایک رسم تھی عرب کے قبائل کے اندر کہ اگر وہ اپنی بیوی کو یہ بات کہہ دیتے، انتی علیہ کظہر امی، کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہے، تو اب وہ بیوی اس کے اوپر حرام ہو جاتی تھی۔ اور اسی طرح اگر کوئی منہ بولا بیٹا جو ہے اس کو بیٹا کہہ دیتا تو وہ اپنا سگا بیٹا سمجھ لیتا تھا، احکام میراث وغیرہ کے سارے اس میں جاری ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کو ارشاد فرمایا کہ جس طرح ایک انسان کے دل سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک انسان کے دو بیٹے بھی نہیں ہو سکتے، اس طرح کہ ایک اس کی اپنی حقیقی بیٹا ہو اور دوسرا زبانی اعلان کر کے کوئی بیٹا بنا دے، یہ دونوں طریقے درست نہیں۔ ما جعل اللہ لرجل، اللہ نے نہیں بنائے کسی آدمی کے لیے، من قلبین، دو دل، فی جوفی، اس کے سینے میں، وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن، اور نہیں بنایا اللہ نے ازواجکم، تمہاری ان بیویوں کو، اللائی، جنہیں تظاہرون منہن، تم ماں کہہ بیٹھتے ہو، جن سے تم زہار کرتے ہو، یعنی جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو، امہاتکم، تمہاری مائیں، ان کو تمہاری مائیں نہیں بنایا کہ اب وہ تمہاری ماں کی طرح تم پر حرام ہو جائے، اپنے قسم کا کفارہ دے کر تمہارے لیے وہ بیویاں حلال ہے۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہیں قرار دیا تمہارے منہ بولے بیٹوں کو، ابناءکم، تمہارے حقیقی بیٹے، ذالکم قولکم بافواہکم، یہ محض تمہارے منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، ذالک قولکم، یہ باتیں ہیں تمہاری، بافواہکم، جو تم اپنے منہ سے نکالتے ہو، واللہ یقول الحق، اور اللہ سچ بات فرماتا ہے، وہو یہدی السبیل، اور وہی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ادعوہم، ان کو پکارو، لآبائہم، ان کے باپ کی نسبت سے، یہ جو منہ بولے بیٹے ہیں نا، ان کو اپنی نسبت کی طرف، اور یہ جو آج کل ہمارے ہاں بچہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور پھر اس کا نام اور سب کچھ اپنی ولدیت کروا دیتے ہیں، چینج کروا دیتے ہیں، یہ قطعاً ناجائز ہے، قرآن کریم کی اس آیت کے خلاف ہے۔
اس کا جو حقیقی والد ہے اسی کا نام شناختی کارڈ پہ اور کاغذات پہ ہونا چاہیے، نام چینج نہیں کروانا چاہیے۔ یہ قرآن کے اس حکم کی خلاف ورزی ہے۔ ادعوہم لآبائہم، ان کو پکارو ان کے باپ کی نسبت سے، وہ اقسط عند اللہ، یہ زیادہ انصاف والی بات ہے اللہ کے ہاں۔ فإن لم تعلموا آباءہم، اگر تم نہیں جانتے ان کے باپ کو، ان کے باپوں کو نہیں جانتے، فإخوانکم فی الدین، تو وہ تمہارے بھائی ہیں دین کے لحاظ سے، وموالیکم، اور تمہارے رفیق ہیں، تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں، ولیس علیکم جناح، اور تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں ہے، فیما اخطأتم بہ، اگر تم نادانستہ طور پر کوئی بات ان کو کہہ دیتی ہو، نادانستہ غلطی کے طور پر یا بے خیالی میں ان کو کبھی بیٹا کہہ دیا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حقیقتاً ان کو بیٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن وہ بات جس کا تم ارادہ کرو اپنے دل سے، اپنے دل سے ارادہ کرو، وہ درست نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ ہے بڑا درگزر کرنے والا اور مہربانی کرنے والا۔ النبی اولا بالمؤمنین، نبی زیادہ مقدم ہے۔ یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جس طرح لوگوں کا اپنے نبی کے ساتھ اور آپ کی ازواج مطہرات کے ساتھ تعلق ہے، اس طرح باقی انسانوں کا آپس میں نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی آدمی کی میراث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات کو حصہ دار نہیں ٹھہرایا گیا۔ تو جب نبی اور ان کی ازواج کو نہیں ٹھہرایا گیا تو عام لوگوں کو منہ بولا بیٹا بنا کر کیسے میراث میں حصہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ اس غلط عقیدے کو چھوڑ دیا جائے۔ النبی اولا بالمؤمنین، نبی زیادہ مقدم ہے بالمؤمنین، ایمان والوں کے لیے، من انفسہم، اپنی ذات پر، وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ، اور رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی روح سے، من المؤمنین، مومنوں میں سے، والمہاجرین، اور مہاجروں میں سے، الا ان تفعلوا، مگر یہ کہ تم کرنا چاہو، الی اولیائکم، اپنے دوستوں کے ساتھ، معروفہ، کوئی بھلائی، اپنے دوستوں کے ساتھ یا منہ بولے بیٹوں کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہتے ہو اور ان کو میراث میں سے کچھ حصہ دینا چاہتے ہو تو 1/3 تک وصیت کرنے کی اجازت ہے، ان کے لیے تم وصیت کر سکتے ہو۔ کان ذالک فی الکتاب مسطورا، یہ حکم کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے عہد لیا تھا نبیوں سے، میثاقہم، پختہ عہد، ومن کا، اور آپ سے، ومن نوح، نوح علیہ السلام سے، وابراہیم، ابراہیم علیہ السلام سے، وموسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام سے، وعیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم سے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے لیا تھا بہت پختہ عہد۔ کیا عہد لیا تھا؟ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ سوال کرے اللہ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں، لِيَسْأَلَ، تاکہ سوال کرے، الصادقین، سچوں سے، عن صدقہم، ان کے سچ کے بارے میں، وَأَعَدَّ، اور اللہ نے تیار کر رکھا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، عذابًا علیما، دردناک عذاب۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، یہاں سے غزوہ احزاب کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے کیسے غزوہ احزاب میں مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ قریش نے اپنے کچھ قبائل کو ساتھ ملا کر مسلمانوں کے خلاف لشکر تیار کیا، اور اس لشکر کی جو تعداد تھی وہ سیرت کی کتابوں میں لکھی ہے کہ 12 سے 15 ہزار جنگجو اس لشکر کے اندر تھے، اور یہ سب جو ہے مدینہ منورہ کی طرف انہوں نے چڑھائی کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر مدینہ کے شمال کی طرف جو ہے وہ خندق کھودنے کا فیصلہ فرمایا تاکہ وہ شہر تک نہ پہنچ سکے۔ تو مسلمانوں نے 6 دن تک بڑی محنت اور مشقت اٹھا کر یہ خندق کھودی، جو تقریباً 3.5 میل لمبی اور 5 گز گہری تھی۔
اور یہ جو جنگ تھی غزوہ احزاب یا غزوہ خندق، یہ تمام جنگوں سے زیادہ سخت تھی، کیونکہ دشمن کی تعداد مسلمانوں سے 4 گنا زیادہ تھی۔ اور دوسرے نمبر پر یہ مسئلہ تھا کہ اندر جو مدینہ منورہ میں یہودی چھپے بیٹھے تھے، بنو قریظہ، وہ بھی مسلمانوں کے دشمن اور مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ مل گئے، لہذا انہوں نے اپنا عہد توڑ دیا۔ اور سخت سردی کا موسم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران جو ہے وہ خندق کھدوائی، اور بہت زیادہ یعنی اس میں مصروفیت کی وجہ سے خوراک کی بھی کمی آ گئی، تو مسلمان جو تھے وہ تھکن سے چور ہو گئے۔ بہرحال اس حالت میں دشمن نے آ کر سامنے خندق کے سامنے پڑاؤ ڈال دیا، اور دونوں طرف تیروں کی بارش ہوئی، اور پتھروں کی ایک دوسرے کے اوپر بارش کی گئی، اور پھر یہ ہوا کہ اللہ نے ایک طوفانی آندھی مسلط کی اور برفانی ہوا آئی، جس کی وجہ سے ان کے خیمے اکھڑ گئے اور دیگیں الٹ گئیں، چولہے ان کے تباہ ہو گئے، اور جو جانور تھے سواری کے وہ سارے کے سارے بدک کر بھاگنے لگے۔ اس موقع پر ان کو تمام جو محاصرہ تھا مسلمانوں کا وہ ختم کرنا پڑا، اور ختم کر کے ان کو واپس جانا پڑا۔ تو مسلمانوں کو اللہ نے اس معاملے میں بھی سرخرو فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اے ایمان والو یاد کرو اس اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر کی۔ اذ جاءتکم جنود، جب چڑھ آئے تھے تمہارے اوپر لشکر، فارسلنا علیہم ریحا، تو ہم نے بھیجی ان کے اوپر آندھی، وجنودا لم تروہا، اور ایسے لشکر بھی جن کو تم نہیں دیکھ پائے تھے، یعنی فرشتوں کے لشکر بھی اللہ نے بھیجے تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ ان سب اعمال کو دیکھ رہا تھا جو تم کر رہے تھے۔ اذ جاءوکم من فوقکم، جب وہ چڑھ آئے تھے تمہارے اوپر کی طرف سے، وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور تمہارے نیچے سے بھی۔ اوپر کی طرف سے تو وہ دشمن کا لشکر، اور نیچے سے یہ بنو قریظہ والے اندر سے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب آنکھیں پتھرا گئی تھی، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور کلیجے منہ کو آ گئے تھے، یعنی اتنی سختی اور مشقت مسلمانوں نے برداشت کی کہ کلیجے منہ کو آ گئے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور گمان کرنے لگے تھے تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، یہ وہ وقت تھا جب آزمائے گئے مومن۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور ہلا مارے گئے بڑی سختی سے ہلا ڈالے گئے مسلمان۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب کہہ رہے تھے منافق، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، یعنی نفاق کا مرض ہے، روگ ہے، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ نہیں وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے، إِلَّا غُرُورًا، مگر دھوکہ دینے والا وعدہ۔ وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگے۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب کہا تھا ایک گروہ نے ان میں سے، یا اہل یثرب، اے یثرب والے، لا مقام لکم، اے یثرب والو، لا مقام لکم، تمہارے ٹھہرنے کا یہاں موقع نہیں ہے، فرجعوا، لہذا تم لوٹ جاؤ۔ یعنی مدینہ کے لوگوں کی اور صحابہ کی ہمت کم کرنے کے لیے لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور تم سے ایک گروہ اجازت طلب کر رہا تھا، منہم ان میں سے، النبی یا نبی سے، یقولون، اور وہ یہ کہتے تھے، ان بیوتنا عورہ، بے شک ہمارے گھر بڑے غیر محفوظ ہیں، وما ہی بعورہ، ان کے گھر غیر محفوظ نہیں تھے، ان یریدون الا فرارا، وہ صرف جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے۔ تو یہ ان منافقین کی چالوں سے پردہ اٹھایا کہ جو طرح طرح کے بہانے بنا کر جنگ سے کھسکنا چاہتے تھے، فرمایا کہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، صرف وہ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اگر دشمن گھسے ہوتے ان پر، من أقطارها، شہر کے اطراف سے اگر مدینہ میں داخل ہو چکے ہوتے تو اس وقت ان کو اپنے گھروں کے غیر محفوظ ہونے کا کوئی خدشہ نہ ہوتا، اور اس وقت بھی یہ فوراً جو ہے یعنی دشمن کے ساتھ مل جاتے اور دشمن کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف لڑتے، تو اس وقت تو ان کا یہ بہانہ نہ ہوتا۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ، اگر کہیں دشمن گھستے ان کے پاس، من اقطارها، شہر کے اطراف سے، ثم سئلوا الفتنہ،
پھر ان کو فتنہ پھیلانے کی دعوت دی جاتی، یعنی دشمن اپنے ساتھ ملنے کی دعوت دے دیتے، لآتوہا، تو یہ ضرور بضرور اس فتنے میں پڑ جاتے، وما تلبسوا بہا الا یسیرا، اور یہ نہ رکتے اس سے مگر تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے یہ رکتے، وگرنہ اس فتنے میں پڑ جاتے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلِ، حالانکہ وہ عہد کر چکے تھے اللہ سے اس سے پہلے، لا یولون الادبار، کہ وہ نہیں پھیریں گے پیٹھیں، وکان عہد اللہ مسئولا، اور اللہ سے کیے گئے وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیوں بدعہدی کی۔ قل لن ينفعكم الفرار، آپ ان سے کہہ دیجئے لن ينفعكم، ہرگز تمہیں فائدہ نہیں دے گا، الفرار، بھاگ جانا، فرار ہو جانا، ان فرار تم، اگر تم بھاگے، من الموت، موت سے، او القتل، یا قتل ہونے سے، اذا لا تمتعون الا قلیلا، اگر ایسا کرو گے تو تم مزے نہیں لوٹو گے زندگی کے مگر تھوڑے دن، اگر یہاں سے بھاگ بھی گئے بچ کر تو تمہاری کتنی زندگی ہے، موت تو تمہیں آ کر رہے گی، اس لیے تمہیں بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، من ذا الذی یعصمکم من اللہ، کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچائے گا، ان اراد بکم سوءا، اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، او اراد بکم رحمہ، یا تمہارے ساتھ رحمت کا کوئی معاملہ کرنا چاہے، تو نہ تو اللہ کو نقصان سے کوئی بچا سکتا ہے، نہ رحمت کرنے سے روک سکتا ہے۔ ولا یجدون لهم من دون اللہ، اور وہ نہیں پائیں گے اللہ کے علاوہ ولیاً، کوئی حمایتی، ولا نصیرا، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اب ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو مسلمانوں کی ہمت توڑنے کے لیے کبھی کہتے کہ لڑائی میں جا کر کیا کرو گے، آ جاؤ ہمارے ساتھ بیٹھو، کھانا وغیرہ کھاؤ، نعمتوں سے لطف اندوز ہو، اور لڑنے کے لیے نہ جاؤ، تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے حقوق کا خیال رکھو، وہی باتیں کیا کرتے تھے جو آج کل کے لبرلز باتیں کرتے ہیں۔ تو فرمایا قد یعلم اللہ المعوقین منکم، بے شک اللہ جانتا ہے ان کو جو رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں جہاد کے کام میں، منکم، تم میں سے، المعوقین، رکاوٹیں ڈالنے ہیں، رکاوٹیں ڈالنے والوں کو اللہ جانتا ہے، والقائلین لاخوانہم، اور جو کہتے اپنے بھائیوں سے، ہلم الینا، آ جاؤ ہمارے پاس، ولا یاتون الباس الا قلیلا، اور نہیں شریک ہوتے یہ جنگ میں مگر بہت کم، اشحۃ علیکم، تمہارا ساتھ دینے میں یہ سخت بخیل ہے، یہ جو منافق ہے نا یہ سخت بخیل ہے تمہارا ساتھ دینے میں۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، پر جب خوف آ جاتا ہے، رَأَيْتَهُمْ، تو تم ان کو دیکھو گے، يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، تو یہ تمہاری طرف اس طرح دیکھتے ہیں، تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ، کہ ان کی آنکھیں گھوم رہی ہوتی ہیں، آنکھیں پھیر پھیر کر آپ کی طرف دیکھتے ہیں، كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، اس شخص کی طرح جس پر غشی طاری ہو رہی ہو موت کی وجہ سے۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، پر جب خوف چلا جاتا ہے، یہ ان کی خوف کی کیفیت بیان کی۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، جب خوف دور ہو جاتا ہے، سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تو باتیں بناتے ہیں تمہارے سامنے، سَلَقُوكُمْ، باتیں بناتے ہیں تمہارے سامنے، بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تیز تیز زبانوں سے، تیز تیز زبانوں سے تمہارے سامنے باتیں کرتے ہیں، اور چکنی چپڑی باتیں کر کے مال غنیمت میں سے اپنا حصہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اشحۃ علی الخیر، حریص بن کر مال و دولت کے، یہ جو مال و دولت یا مال غنیمت آپ کو ملا نا، اس کے حریص بن کر اس طرح کی چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں۔ اولئک لم یؤمنوا، قرآن کہتا ہے اولئک لم یؤمنوا، یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے، فاحبط اللہ اعمالہم، اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ کے اوپر بہت زیادہ آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یحسبون الاحزاب، یہ سمجھ رہے ہیں حملہ آور لشکر، لم یذهبوا، کہ ابھی نہیں گئے، وَإِن یَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر حملہ آور ہو جائے لشکر، یودو، تو وہ یہ دل سے چاہیں گے، لو انہم بادون فی الاعراب،
کاش کہ وہ جا بیٹھے بدوؤں کے درمیان، یسألون عن انبائکم، وہ پوچھتے ہیں تمہاری خبریں، ولو کانوا فیکم، اگر یہ ہوتے تمہارے درمیان، ما قاتلوا الا قلیلا، تو جنگ میں حصہ نہ لیتے مگر برائے نام۔ تو یہ منافقین ایسے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً ہے تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ، لمن کان یرجو اللہ، اس شخص کے لیے جو امیدوار ہو اللہ کا، والیوم الآخر، آخرت کے دن کا، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والا ہو۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، یہ تو منافقین کا تذکرہ تھا۔ اب جو ایمان والے ہیں ان کی کیا کیفیت ہے؟ جب انہوں نے دشمن کا لشکر دیکھا تو اس لشکر نے ان کے ایمان کو اور زیادہ بڑھا دیا، اور جوش و جذبے کے ساتھ وہ آگے بڑھے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب دیکھا مومنوں نے دشمن کے لشکر کو، قالوا، تو انہوں نے کہا، هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ، یہی وہ چیز ہے جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا، وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول نے، وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا، وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور نہیں اضافہ کیا اس جنگ نے، اس واقعے نے، مگر ان کے ایمان اور اطاعت میں، اور ایمان ان کا بڑھ گیا، اطاعت بھی ان کی بڑھ گئی۔ من المؤمنین رجال، مومنوں میں سے بعض مرد ایسے ہیں، صدقوا ما عاہدوا اللہ، انہوں نے سچ کر دکھایا وہ وعدہ جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا۔ فمنہم من قضى نحبہ، سو ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے پوری کر لی اپنی نظر، یعنی بعض جو شہید ہو گئے، اللہ کے راستے میں قربان ہو گئے، انہوں نے تو اپنی نظر پوری کر لی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور بعض وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں، وقت آنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں کب شہادت کی موت نصیب ہوگی۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور نہیں تبدیلی کی انہوں نے اپنے رویے میں کچھ بھی تبدیلی کرنا، ان کا رویہ ذرا بھی تبدیل نہیں ہوا۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ بدلہ دے سچوں کو ان کی سچائی کا، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اور عذاب دے اللہ منافقوں کو، انشاء اگر چاہے، او یتوب علیہم، یا توبہ قبول کر لے ان کی، ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ورد اللہ الذین کفروا، اور واپس بھیج دیا اللہ نے، کفروا، کافروں کو، بغیظہم، غصے سے بھرا ہوا، لم ینالوا خیرا، وہ کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے۔ وہ مسلمانوں کے خلاف لشکر کشی کے ارادے سے آئے تھے لیکن ناکام و نامراد واپس لوٹے۔ وقف اللہ المؤمنین القتال، اور اللہ نے مومنوں کو بچا لیا لڑائی سے۔ غزوہ احزاب میں لڑائی بھی نہیں ہوئی، جنگ سے پہلے پہلے اللہ نے مسلمانوں کا پلڑا بھاری کر دیا اور ان کو واپس جانے کے اوپر مجبور کر دیا۔ وقف اللہ المؤمنین القتال، اللہ نے مومنوں کو لڑائی سے بچا لیا۔ وکان اللہ قویا عزیزا، اللہ بڑی قوت والا اور بڑا زبردست ہے۔ وانزل الذین ظاہروہم من اہل الکتاب، یہاں سے بنو قریظہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جب مسلمان غزوہ احزاب سے فارغ ہوئے، اب حکم ہوا کہ یہ جو بنو قریظہ والے ہیں ان کو سبق سکھایا جائے۔ مسلمانوں نے جا کر وہ ایک قلعے میں چھپ کے ان کا محاصرہ کیا، اور محاصرہ جاری رہا یہاں تک کہ وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت سعد بن معاذ وہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہے۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے جو نوجوان ہیں جنگ کے قابل ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، اور اس کے علاوہ جو دوسرے ہیں ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ چنانچہ ان کے فیصلے کے اوپر عمل ہوا تو فرمایا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ، اور اتار لایا اللہ، الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے، ظاہروہم، ساتھ دیا تھا ان کا، کافروں کا ساتھ دیا تھا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے۔ اہل کتاب میں سے جنہوں نے کافروں کا ساتھ دیا تھا، اللہ ان کو اتار لایا۔ کہاں سے اتار لایا؟ من سیاسیہم، ان کے قلعوں سے، ان کے جو قلعے تھے، قلعوں کے اندر جو چھپ گئے تھے، وہاں سے اللہ ان کو نیچے اتار کے لایا۔
وقذف فی قلوبہم الرعب، اور ان کے دلوں میں اللہ نے روب ڈال دیا، فریقا تقتلون، ایسا روب کہ ان میں سے کچھ کو تم نے قتل کیا، وتأسرون فریقا، اور کچھ کو تم نے قیدی بنا لیا، وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ دِيَارَهُمْ، اور اللہ نے تمہیں وارث بنا دیا ان کی زمین کا، وَدِيَارَهُمْ، اور ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مالوں کا، وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور اس زمین کا بھی جسے تم نے ابھی تک فتح نہیں کیا، جسے تم نے فتح نہیں کیا، اس زمین کا بھی اللہ نے تمہیں مالک بنا دیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ تو اس سرزمین سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہاں پر مسلمانوں نے جو ان کے خلاف لشکر کشی کی تو ان کا مال، ان کے گھر اور وہ ساری چیزیں مال غنیمت کے طور پر ملی، اور ان کو مدینہ سے نکال دیا گیا۔ اور اس زمین سے مراد وہ زمین جس کو تم نے ابھی فتح نہیں کیا، اس سے مراد خیبر کی زمین ہے۔ خیبر میں کافی تعداد میں یہودی آباد تھے، تو اللہ نے یہی مسلمانوں کو ایک طرح کی پیشن گوئی کر دی کہ اللہ خیبر کو بھی تمہارے ہاتھوں فتح فرمائیں گے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، یہاں سے آگے وہی جو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نے آپ سے خرچے میں اضافے کا مطالبہ کیا تھا، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے، بیگمات سے کہہ دیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم دنیاوی زندگی کی طلبگار ہو، وزینتہا، اور اس کی زیب و زینت چاہتی ہو، فتعالینا، تو آؤ، امتعکن، میں تمہیں دے دیتا ہوں کچھ فائدہ، واسرحکن، اور پھر رخصت کر دیتا ہوں تمہیں، سراحا جمیلا، اچھے طریقے سے۔ اگر دنیا کا مال چاہیے تو پھر دنیا کا مال میں تمہیں دے کر طلاق دے دیتا ہوں، تمہیں میرے حرم میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی طالب ہو، اگر تم چاہتی ہو اللہ کو اور اس کے رسول کو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کے گھر کو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ، تو بے شک اللہ نے تیار کر رکھا ہے نیک عورتوں کے لیے، من کنہ، جو تم میں سے نیک ہوں گی، اجرن عظیما، بہت بڑا اجر، بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یعنی کیا یہ اجر کم ہے کہ تمہاری نسبت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، لہٰذا آپ سے نان نفقے میں اضافے کا مطالبہ نہ کرو۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو سب ازواج مطہرات نے بیک زبان ہو کر کے کہا کہ ہمیں دنیاوی مال و دولت نہیں چاہیے، ہم کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتی، ہمیں صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے۔ چنانچہ فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی بیگمات، من یأتی منکن بفاحشۃ، جو ارتکاب کرے گی تم میں سے کسی فحش حرکت کا، مبینۃ، کھلی، یضاعف لها العذاب، تو دیا جائے گا اس کو 2 گنا عذاب، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو اس کو 2 گنا عذاب دیا جائے گا، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان۔ تو ازواج مطہرات کے توسط سے پوری دنیا کی خواتین کو یہ کہا گیا کہ اگر فحاشی اور عریانی فحش حرکات کریں گی تو اللہ کے عذاب کی مستحق ٹھہریں گی، اس لیے ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا ہے۔ اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔